خواتین حضرات اور میرے طلباء و طالبات، جن کی تعداد تقریباً 20,000 سے زیادہ ہے جو میرے ڈائریکٹ طلباء ہیں، اس کے علاوہ آڈینسز کی تعداد پچھلے 12 سال میں کئی لاکھوں تک شاید پہنچ گئی ہے جو مجھے سن رہے ہیں۔ تو آج ایک بچے نے کہا ہے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں میں کچھ کر سکوں، تو اس کے لیے میں ایک مثال لے آیا ہوں تاکہ بچے کو یہ پتہ چلے کہ وسائل کہاں سے آتے ہیں۔ میرے دماغ میں اس وقت میں یہ جو پاز لیا ہے، تھوڑا سا وقفہ لیا ہے کہ میرے دماغ میں ایک سٹوری نہیں وسائل کی کہ وسائل نہ ہونے کی شکایت کی، مطلب کتنی سٹوریاں ہیں، تو اس میں سے کون سی میں ایک چوز کروں جو میرے جو آڈینسز ہیں اکراس دا گلوب یا میرے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، فزیکلی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں بتاؤں کہ وسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے ابھی دوبارہ اس بات پہ کہتا ہوں، اچھا ایج میٹر نہیں کرتی، آپ 80 سال کے ہیں تو آپ کوئی گراؤنڈ بریکنگ کام کر سکتے ہیں، آپ کی عمر 15 سال ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، آپ 18 سال کے ہیں کچھ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کی عمر 90 سال بھی ہو جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو آج ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ یہ بچہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جو میرے آگے بیٹھے ہوئے ہیں بچے، ان کی ایجوکیشن کا نہیں پتہ، لیکن میں سلیبس کے اندر لے جاؤں گا اپنے جو سلیبس ہم نے پڑھایا، اس میں جو میں نے پڑھا جان کیٹس کو۔ جان کیٹس جو ہے رومانٹک شاعری میں کہتے ہیں کہ قیامت تک اس جیسا دوبارہ شاعر پیدا نہیں ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ادب اور علم کی دنیا کے آدمی ہیں، لٹریچر کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جان کیٹس جیسا دوبارہ رومانس کی شاعری۔ اب رومانس کیا ہوتا ہے اس کی بھی ایک الگ سے ڈیفینیشن ہے، لیکن شاید بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن کی طرف مائل ہونے کو یا حسن کو پسند کرنا ہی رومانس کہلاتا ہے، اور بیسیکلی ہر انسان رومانٹک ہی ہوتا ہے۔ رومانس کی جو شاعری کیٹس نے کی، اور وہ پھر دہراؤں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت تک اس جیسا، جو میں نے لٹریچر میں پڑھا ہے انگلش میں، جب میں ایم اے انگلش کر رہا تھا، اور میں بار بار اسے دہرایا بھی، میرے پاس اور کئی سٹوریز آ رہی ہیں اپنے آڈینسز کو یا طلباء کو جو مجھے دنیا میں سن رہے ہیں یا میرے سامنے بیٹھنے والے جو سامعین ہیں۔ میں اپنے آفس سے بول رہا ہوں، اپنے اسٹوڈیو سے بول رہا ہوں کہ میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جان کیٹس 26 سال کی عمر میں نمونیا سے فوت ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی شاعری کریٹ کر کے کئی والیومز اس نے تخلیق کیے رومانٹک شاعری کے اندر، اور 26 سال کی عمر میں نمونیا کی موت سے مر گیا۔ اسی کے بارے میں باقی آنے والے شعراء یا شاعر یا ادیب یہ کہتے ہیں کہ جان کیٹس کا مقابلہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایج میٹر نہیں کرتی۔ اگر ایج میٹر کر رہی ہوتی، اس نے سنا ہے کہ اس نے 6-7 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی اور 26 سال کی عمر میں وہ فوت ہو گیا۔ کتنے لوگ ہیں جو 26 سال کی عمر کو بہت بڑی اچیومنٹ کر لیتے ہیں؟ پوری دنیا میں اسے جانا جاتا تھا، اسے سنا جاتا تھا، پیسہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ اپنے پیشن کے پیچھے تھا۔ کیا پیشن؟ کہ خوبصورتی کی شاعری کرنا۔ اور اس کی ایک لائن مجھے اب یاد آ رہی ہے، اس نے کہا تھا کہ ٹروتھ از بیوٹی اینڈ بیوٹی از ٹروتھ۔ یعنی کتنا خوبصورت یہ جو شعر ہے، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ اگر اس کی مزید آپ، یعنی یہ اس کا شعر ہے، اس کے شعر کا دوسرا حصہ بھی میں بول رہا ہوں کہ ٹروتھ از بیوٹی اینڈ بیوٹی از ٹروتھ، یہ کہا تھا جان کیٹس نے۔ تو میرے جو سامنے بیٹھنے والے بچے ہیں یا جو بھی سامعین ہیں یا اکراس دا گلوب مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو بھی کام کرنا چاہیں، جو پیشن جن کے اندر ہے، جذبہ ہے، جوش ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کو وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کام کر گزرتے ہیں
اس کی ایج کی بھی میٹر نہیں کرتا۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا جی کہ وسائل نہیں تھے، پھر مجھے ایک اور کہانی یاد آ گئی، ساتھ ایک اور جڑی ہوئی کہانی یاد آ گئی ہے، اور اس کو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں کہ کیونکہ شاید پہلے آواز صحیح نہ ہوئی ہو، چونکہ میرا مائک سسٹم صحیح نہیں تھا، تو شاید لوگوں تک بات صحیح نہ پہنچی ہو، کہ ایک لڑکا تھا ایڈورڈ بارنس، 22 سال کہتے کہ اراؤنڈ 22 سال اس کی عمر تھی، اور اسے ایک دم خیال آیا کہ دنیا کا جو سب سے امیر ترین آدمی ہے اور دنیا کا جو سب سے بڑا سائنسدان ہے تھامس ایڈیسن، میں اس کا بزنس پارٹنر بنوں گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے راولا کوٹ سے کو بالکل، یعنی کہ جس کے پاس ایک پیسہ نہ ہو اور وہ سوچ لے کہ میں ملک ریاض کا بزنس پارٹنر بنوں گا، تو لوگ اسے کہیں گے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو ہسپتال لے جا کے چیک کرواؤ، اس کے پاس پیسہ ایک نہیں ہے، اور یہ ایک اتنے بڑے ٹائیکون، بزنس کا ٹائیکون ہے پاکستان کا، اس کا یہ پارٹنر بننے جا رہا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے ہی کہا جائے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جو تھا ایڈورڈ سی بارنس کی نیندیں اڑ گئی تھیں، اسے نیند آتی نہیں تھی، اور دن رات اس کا ایک ہی خواب تھا کہ وہ کون سا دن ہوگا کہ دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی کا وہ بزنس پارٹنر بنے گا۔ اس سے نیچے وہ سوچنے کے لیے کبھی تیار نہیں تھا۔ ایک رات کو وہ اتنی بے چین ہو گیا کہ اپنے بیڈ سے اٹھا اور اڈے پہ پہنچ گیا، اس کی ٹرین کے اڈے پہ، چونکہ امریکہ کی یہ ایک ریاست کا یہ بھی رہنے والا تھا، اور دوسری ریاست میں جو ہے تھامس ایڈیسن رہ رہا تھا، اپنے زمانے کا عظیم سائنسدان بھی تھا۔ یہ اس نے وہاں سے جب دیکھتا ہے پیسے نہیں ہیں تو کیا کروں، تو باربرگاہ دار ٹرینیں جو سامان لے کے جاتی ہیں، اس کے ڈرائیور سے یہ کہا کہ مجھے اوپر لیٹنے کی اجازت دی جائے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے لیٹ جاؤ، کیا ہے باربرگاہ کے اوپر لیٹ جاؤ۔ دیکھیں کہ اس کے پاس کرایہ نہیں تھا، وہ اس کے ریاست میں پہنچ گیا، اور کسی نہ کسی طرح وہ اس کی کوٹھی پر پہنچ گیا، کس کے، تھامس ایڈیسن کی کوٹھی پر پہنچا۔ تو آگے آپ کو پتہ ہے کہ امیر ترین لوگوں کے آگے گارڈ ہوتے ہیں، ان کی کوئی ان تک پہنچنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں آج سے کہتا ہوں کہ آپ ملک ریاض سے مل کے دیکھیں، آپ نہیں مل سکیں گے، آپ کو کئی سے گزرنا پڑے گا، کئی سیکیورٹی پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن وہ جا کے کھڑا ہو گیا، اور گارڈ نے اسے کہا، یار انہوں نے اس کو پاگل آدمی سمجھا، کیونکہ اس کی پینٹ گھٹنے سے بھی پھٹی ہوئی تھی اور مختلف، اور اس کی حالت شیپ بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا یار یہ پاگل سا آدمی آ گیا۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ کہ تم کیوں آئے؟ اسے کہا جی میں نے تھامس ایڈیسن سے ملنا ہے۔ وہ تو بالکل ہی شک پڑ گیا ان کو کہ یہ چلا آدمی ذرا بالکل۔ انہوں نے کہا تھامس ایڈیسن کے بارے میں، کلوز یور ٹرن آف یور موبائل۔ اس نے کہا جی کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا کہ آپ میری جان نہ لے لیں۔ اب ان کو مطلب وہ کیا کرتے، انہوں نے جا کے تھامس ایڈیسن سے کہا جی کہ ایک بندہ باہر کو چل رہا تھا، لڑکا ایک آیا ہوا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ہر صورت میں تھامس ایڈیسن سے ملنا ہے، تو میں کیا کروں، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا رہا اس کی تلاشی لو اور اسے میرے پاس بھیج دو۔ انہوں نے اس کی تلاشی لی، اسے کچھ کیا ملنا تھا، نہ تو کوئی تھیلا ملا، نہ کوئی ریوالور ملا، نہ کوئی بم ملا، کچھ نہیں، خالی تھا۔ وہ اسے سیدھے جو ہے نا تھامس ایڈیسن کتنا ہی دور ہوگا کہیں بیٹھا ہوا تھا، یہ جا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے لگا۔ اس سے کہا ہاں بیٹے تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں آپ کا بزنس پارٹنر بننے جا رہا ہوں۔ اوپر سے نیچے تک دیکھتا ہے کہ کپڑے بھی اس کے پھٹے ہوئے ہیں، شیپ بھی اس کی نہیں ہے، اس کی خراب حالت ہے۔ لیکن تھامس ایڈیسن جو تھا چونکہ اپنے زمانہ کا ایک عظیم سائنسدان تھا، اس نے کوئی چیز اس کے اندر دیکھ لی تھی، بات سمجھ آئی ہے، چونکہ وہ جہاں دیدہ تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا تو تمہیں یہ پتہ ہے کہ پارٹنرشپ کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پارٹنرشپ کے لیے 50% یا کوئی پرسنٹیج دینی پڑتی ہے تو پارٹنر بنتا آدمی۔ تمہارے پاس پیسے کے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو ایک بھی پیسہ نہیں ہے۔ اس سے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے باقی جو سیلز مین تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ اس کو ادھر رکھ دو کہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں تو سیلز مینوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو بے شمار سیلز مین موجود ہیں، ہمارے پاس اور کوئی نوکری نہیں ہے یہاں۔ انہوں نے کہا چھوڑو بس، اس نے ہمیں اس کو کہیں رکھ لو یہاں۔ وہ وہاں رہا اور کوئی کام نہیں تھا، اس کا کام تھا ہی نہیں۔ اس کا جو بھی ایجادات ہوتی تھی وہ ساری دوسرے سیلز مین بیچ چڑھتے تھے، کیونکہ 2000 سے زیادہ ایجادات کی ہیں تھامس ایڈیسن نے، اور اس کی اپنی فیکٹریاں تھیں جہاں ایجادات جاتی تھی، وہاں سے ان کی پروٹوٹائپ بنتی تھی اور اس کی نقلیں بنتی تھی اور بکتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آخر میں ایک مشین ایجاد کر لی، اسے خود تھامس ایڈیسن نے اس کا نام رکھا
ایڈیسن ڈکٹیٹنگ مشین، جب یہ ایجاد کی تو اس کو سامنے رکھ دیا اور اس کے اوپر ٹیگ بھی لگا دیا۔ ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ پیسے کتنے ہیں، اس کی قیمت کتنی ہے، وہ لگا دی، اور سارے سیلز مینوں کو بلایا کہ یہ لا۔ اب ہر سیلز مین اسے چیک کرنے لگا، آواز آیا اپنی، مطلب میں بولتا ہوں تو واپس مجھے اپنی آواز سنائی دیتی ہے، تو ہر ایک سیلز مین یہ سوچنے لگا کہ یار اس کو اپنی آواز سننے کا فائدہ کیا ہے، اوپر سے انہوں نے $4000 قیمت لگائی ہوئی ہے، یہ کون خریدے گا؟ سو ایوری جتنا بھی سیلز مین تھے دے گاٹ بیک، وہ واپس چلے گئے، اور تھامس ایڈیسن کو 7 سال کے بعد یہ موقع ملا کہ وہ سامنے آئے۔ جب سب چلے گئے تو یہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اس نے چیک بھی نہیں کیا تھا، اس کو اس نے چیک نہیں کیا، اس نے بس سیدھا سیدھا کہا تھامس ایڈیسن کہ اسے میں بھیج دوں گا۔ اس کے اندر اتنی یعنی کہ ایک تڑپ تھی، جذبہ تھا، اس نے کہا جی میں بھیج دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اٹھا اور بھیج دو جا کے۔ یہ جاتا ہے پہلے آدمی کو کہتا ہے، اسے کہتا ہے نہیں یار اپنی آواز سننے کا کیا فائدہ ہے، $4000 کس لیے دیں، دوسرے کے پاس چوتھے 5-6 آدمی نے اس سے لے لی مشین اور یہ واپس آیا تو تھامس ایڈیسن اسے گلے سے لگ کے ملا، اور اس نے سوچا کہ یار واقعی میں نے جو رکھا تھا بندہ یہ کوئی کام کا بندہ ہے۔ اس نے اپنی اس کی جو صنعتیں تھیں ان کو حکم دیا کہ آپ کروڑوں کاپیاں بنائیں، کروڑوں ٹیپ ریکارڈر بنائیں، اور پوری امریکن قوم کے ہاتھ میں ایک ایک ٹیپ ریکارڈر کون دے گا؟ ایڈورڈ سی بارنس دے گا، یہ لڑکا۔ لہٰذا ایک ٹرین جو ہے وہ بک ہوئی اور اس میں کروڑوں کاپیاں جو ہے وہ رکھ دی گئی۔ وہ جو کاپیاں تھیں یہ فروخت کرتا گیا 50 امریکہ کی ریاستیں، اور ایک اس کے ساتھ ایک طے ہوا تھا، کیا کمیشن طے ہوا تھا۔ جب یہ ساری کاپیاں بیچ کے واپس پہنچا تھامس ایڈیسن کے بعد، تو بیٹھ کے جب انہوں نے حساب لگایا کہ کمیشن کتنا بنتا ہے، تو وہ تھامس ایڈیسن کے جو اپنے اثاثے تھے ان کے برابر تھا۔ لہٰذا وہ اسے کھڑے کر کے گلے ملا، اس نے کہا کہ آج کے بعد تم اور میں پارٹنر ہیں۔ تو کتنا عرصہ اسے کیا کرنا پڑا؟ اس کے اندر پیشن تھا، جذبہ تھا، پرسسٹنسی تھی، اپنا ایک خواب تھا جس کے لیے وہ مر بھی سکتا تھا۔ اگر ایسا کوئی آپ کے اندر چیز موجود ہے تو پھر کائنات کی جتنی قوتیں ہیں وہ آپ کی مدد میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ آپ کے جذبے کو دیکھتی ہیں، کائنات کی کچھ قوتیں عمل کر رہی ہیں۔ لہٰذا کامیابی اسی کی ہوتی ہے جس کے اندر ڈٹرمینیشن ہوتا ہے، مستقل مزاجی ہوتی ہے، اور وہ اس کام کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے یا کریزی ہو جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہماری پہاڑی زبان میں چلّا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ یہی اصول ہے، یہی جو ہے قانون قدرت ہے۔ تو میں ان نوجوانوں کے لیے آج یہ بالکل میرے سامنے بیٹھے ہوئے 2 عزیز طلبہ ہیں، ان سے بات کر رہا ہوں، اور باقی پوری دنیا میں مجھے لوگ سن رہے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس ڈگریاں ہیں، آپ کے پاس سب کچھ ہے، جذبہ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسی بھی ہزاروں مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔